تو جو تعامل کے قواعد ہیں وہ مزید کیا کیا ہیں؟ یعنی جو مسلمہ اصول اور قواعد ہیں یا احادیث ہیں ان کو ملا کر اس کے معنی کو مکمل کیا، یہ مطلب ہوتا ہے متشابہ کا۔ احادیث میں وہ چیزیں جن کا تعلق غیبیات سے ہے ان کو ماننا واجب ہے، مثلا جیسے کہ عالم ارواح کے جو معاملات ہیں، عالم ارواح کے مسائل ہیں، عالم اس طرح برزخ کے عالم برزخ کے مسائل ہیں، اس کے علاوہ حساب و کتاب کے۔ ہم عقل سے ان چیزوں کا، ان کے حقائق کا ادراک نہیں کر سکتے، تو پھر ہمیں اسی طرح ان کو ماننا پڑے گا جس طرح وہ ثابت شدہ وحی کے اندر ہمیں بتائے گئے۔ شیخ صاحب آپ نے کہا کہ عقل اور حس غیبیات کا ادراک نہیں کر سکتی، کیوں نہیں کر سکتی؟ جو حواس ہیں یا حس ہے یا عقل ہے، آپ اس کو وہاں تک تو استعمال کر سکتے ہیں جہاں اس کا دائرہ کار ہے۔ اب غیبیات کا ادراک کرنا یہ ان کا دائرہ کار نہیں۔ آنکھوں کے سامنے، حواس کے سامنے جب کوئی چیز ہی نہیں تو کون سی معلومات عقل تک پہنچائیں گے اور عقل اس کے بارے میں کیا ادراک کرے گی؟ بلکہ انسان تو اپنی روح کو محسوس نہیں کر پاتا۔ انسان تو ابھی تک جو ہے وہ اتنی ترقی کے باوجود اپنی روح، انسانی روح کی حقیقت کو معلوم نہیں کر سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، دفاع سنت سیریز میں ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، ہم نے اپنے گزشتہ پروگرامز کے اندر بات کی تھی سنت کی تعریف کے حوالے سے اور اس کی اقسام کے حوالے سے، اور ہم نے بات کی تھی مشکل الحدیث کے اسباب اور ان کے تعامل کے قواعد کے حوالے سے۔ تو آج بھی ہم ان قواعد کو مزید ڈسکس کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں فضیلت الشیخ فواد بھٹوی حافظہ اللہ تعالی، جن کے ہم بہت مشکور و ممنون ہیں۔ شیخ، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ، بارک اللہ فیکم، حیاکم اللہ۔ شیخ، جو ہمارا ایک سلسلہ چل رہا تھا کہ مشکل الحدیث کے جو اسباب ہیں اور ان کے ساتھ جو تعامل کے قواعد تھے، تو ہم اپنے تعامل کے قواعد کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں۔ تو جو تعامل کے قواعد ہیں وہ مزید کیا کیا ہیں، وہ ناظرین کو بتا دیجئے، ناظرین کے لیے آسانی پیدا کر دیجئے تاکہ وہ اچھے طریقے سے سمجھ سکیں۔ جی بہت شکریہ، بارک اللہ فیکم۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا، اما بعد۔ ہم نے گزشتہ پروگرام میں تقریباً 3 قواعد ہم نے ذکر کیے تھے۔ تو مشکل الحدیث سے تعامل کے جو علماء نے عموماً قواعد ذکر کیے ہیں، ان میں چوتھا قاعدہ یہ ہے کہ احادیث میں جو متشابہ ہیں ان کو محکم کی طرف لوٹایا جائے گا، بالکل اسی طرح جیسے ہم نے وضاحت کی تھی کہ قرآن کریم کی آیات 2 طرح کی ہیں۔ صحیح۔ کچھ ایسی آیات ہیں جو کہ محکم ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہن ام الکتاب، کہ یہ کتاب کی اصل ہیں، واخر متشابہات، اور کچھ ایسی ہیں جو کہ متشابہ ہیں، اور ہم نے متشابہ کی وضاحت بھی کی تھی، محکم کی بھی وضاحت کی تھی۔ بے شک۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے 2 لوگوں کے رویوں کو ذکر کیا ہے، اہل ایمان اور وہ لوگ جن کے دلوں میں کجروی اور ٹیڑھا پن ہوتا ہے۔ کہ اہل ایمان کا اس وقت رد عمل کیا ہوتا ہے جب ان کے سامنے وہ آیات آتی ہیں کہ جن کے اندر بظاہر جو ہے کوئی مشکل ہوتی ہے یا ذو معنی ہوتی ہیں یا ایک سے زائد معنی پائے جاتے ہیں، ان کا کیا رد عمل ہوتا ہے، اور ان کے مقابلے میں جو اہل باطل ہیں جن کے دل میں ٹیڑھا پن ہے، کجروی ہے، کوئی بیماری ہے، ان کا رویہ اور رد عمل کیا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، کہ جن لوگوں کے دلوں میں کجروی اور ٹیڑھا پن ہوتا ہے وہ ہمیشہ فتنے کی تلاش میں رہتے ہیں، لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، خود اس سے ایسے ایسے معنی اخذ کرتے ہیں کہ جس کے ذریعے لوگوں کو آزمایا جائے، لوگوں کو دین سے دور کیا جائے، لوگوں کو حق سے دور کیا جائے۔ لیکن اہل ایمان اور جو ایمان لانے والے ہیں، اہل حق ہیں، وہ ان آیات کے بارے میں ہمیشہ ان کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو محکم آیات قرآن کریم کی پہلے سے موجود ہوتی ہیں ان کی طرف اس کو لوٹاتے ہیں، جو اصل قواعد اور اصول پہلے اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیے ہیں۔ صحیح۔ تو بالکل ایسے ہی ہم حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہی کہیں گے کہ احادیث جو ہیں، اگر کسی حدیث کے اندر ظاہری ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ اس کے اندر مشکل ہے یا اس کے اندر متشابہ الفاظ ہیں، تو ان کو محکم کی طرف لوٹایا جائے گا۔ یعنی جو مسلمہ اصول اور قواعد ہیں یا احادیث ہیں ان کو ملا کر اس کے معنی کو مکمل کیا، یہ مطلب ہوتا ہے متشابہ کا، یعنی جس کا معنی بذات خود جو ہے وہ واضح نہ ہو رہا ہو، مزید وضاحت کی اس کے اندر ضرورت ہو۔ تو جب اس کے اندر مزید وضاحت کی ضرورت ہے تو پھر اس کو ہم
دیگر احادیث اور دیگر الفاظ کو ملا کر اس کا معنی کریں گے جس پر وہ دلالت کر رہے ہوں گے۔ صحیح۔ تو یہ اہل السنہ والجماعہ کا منہج ہے اور طریقہ ہے کہ اس کے مطابق وہ عمل کرتے ہیں۔ بے شک۔ تو یہ تیسرا قاعدہ تھا کہ جو متشابہ ہیں ان کو محکم کی طرف لوٹایا جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے ان کے بارے میں جو صحیح تفسیر اور معنی ہے وہ بیان کیا جائے گا۔ صحیح۔ اسی طرح جو مشکل الحدیث میں علماء نے قواعد ذکر کیے ہیں اس سے تعامل کے، ان میں ایک یہ ہے کہ جو عقل اور حس ہیں، حواس ہیں، وہ چونکہ غیبیات کا ادراک نہیں کر سکتے، تو احادیث میں وہ چیزیں جن کا تعلق غیبیات سے ہے ان کو ماننا واجب ہے۔ بے شک۔ ان کو ماننا واجب اس وجہ سے ہے چونکہ عقل اور حس یعنی حواس جو ہیں وہ ان کا ادراک نہیں کر سکتے، ان کی حقیقت کو معلوم نہیں کر سکتے۔ غیبیات سے مراد جنت ہے، جہنم ہے، صراط ہے، حوض ہے، کوثر ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ حساب و کتاب ہیں، عذاب قبر کے جو مسائل ہیں، عذاب قبر ہے اور اس کی نعمتیں ہیں، اس کے اندر جو گناہ گاروں کو سزا دی جاتی ہے، عذاب میں مبتلا کیا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں غیبیات سے متعلق ہیں۔ تو اب چونکہ عملی طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ عقل ان چیزوں کو ان کا ادراک نہیں کر سکتی، ان کی کیفیت کو معلوم نہیں کر سکتی، حتیٰ کہ ہم اسے محسوس بھی نہیں کر سکتے۔ تو جب ہم حواس سے ان چیزوں کو محسوس نہیں کر سکتے اور ہم عقل سے ان چیزوں کا، ان کے حقائق کا ادراک نہیں کر سکتے، تو پھر ہمیں اسی طرح ان کو ماننا پڑے گا جس طرح وہ ثابت شدہ وحی کے اندر ہمیں بتائے گئے ہیں۔ صحیح۔ چونکہ ہم اس کے اندر تبدیلی یا اپنی طرف سے تو تعویل اس وقت کر سکتے ہیں نا کہ جب ہماری عقل ان کا ادراک کر رہی ہو یا ہم حواس کے ذریعے انہیں محسوس کر رہے ہوں، تو یہ دونوں چیزیں ناممکن ہیں۔ جب یہ دونوں چیزیں ناممکن ہیں تو پھر جس طرح وہ صحیح حدیث کے اندر وہ چیز وارد ہوئی ہے، وہ مسئلہ وارد ہوا ہے یا وہ حکم وارد ہوا ہے، ہمیں اسی طرح اس کو بغیر اس کے اندر کوئی ایسی غلط تعویل کرنے کی بجائے کہ ہم اس کو جو ہے وہ مانیں گے اور اس پر ایمان لائیں گے۔ اور اس کی وجہ جیسے میں نے بتائی ہے وہ یہ ہے کہ عقل اس کا ادراک نہیں کر سکتی اور حواس سے ہم اس کو محسوس نہیں کر سکتے۔ مثلا جیسے کہ عالم ارواح کے جو معاملات ہیں، عالم ارواح کے مسائل ہیں، اس طرح کے عالم برزخ کے مسائل ہیں، اس کے علاوہ حساب و کتاب کے اور جو قبروں سے اٹھائے جانے کے بعد کے احکام و مسائل جس کو حشر کہتے ہیں، اور اس کے بعد حساب و کتاب ہے، جزا و سزا ہے۔ مثلا یہ بھی ذکر ہے کہ قیامت کے دن نامہ اعمال تولے جائیں گے، صحیفے تولے جائیں گے۔ اب کوئی بندہ یہ کہے کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ صحیفے کیسے تولے جائیں گے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے جو ہے وہ جو عامل ہے، عمل کرنے والے ہیں، ان کا بھی وزن ہوگا۔ تو اب یہ ساری چیزیں بظاہر عقل کہتی ہے کہ یہ شاید مطلب کہ انسان کہے کہ یہ عقل میں تو یہ ممکن نہیں ہے۔ تو اگر خبر دینے والا جو ہے وہ صادق و مصدوق ہو، جیسے ہم نے پہلے بات کی تھی، تو خبر کی صحیح خبر ہونے کی جب شروط پائی جا رہی ہیں تو اس میں ایمان لانے کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ جب عقل ادراک نہیں کر رہی تو پھر ہم نے صحیح خبر پر ایمان لانا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ چوتھا قاعدہ ہے کہ چونکہ عقل ان چیزوں کا اور حواس ان کا ادراک نہیں کر سکتے، اس وجہ سے ہمیں ان پر جو ہے وہ ایمان لانا ہے بغیر کسی تعویل کیے اور بغیر کسی جو ہے وہ ان کے اصل معنی سے ان کو پھیرے۔ شیخ آپ نے ذکر کیا کہ متشابہ کو محکم کی طرف لوٹایا جائے گا، ناظرین کے لیے اس کی کوئی مثال پیش کر دیجئے۔ جی، متشابہ احادیث کو محکم کی طرف لوٹانے کی مثالوں میں جو واضح اور صحیح مثال ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے جو کہ صحیح بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، خلق اللہ آدم علی صورتی، خلق اللہ آدم علی صورتہ وطولہ 60 ذراعا، کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پہ پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا کیا، اور جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو اس وقت ان کا جو قد تھا وہ 60 ہاتھ تھا۔ اب یہاں کئی لوگ اعتراض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے یہ قرآن کی آیت کے خلاف ہے۔ ایک طرف تو تم یہ کہتے ہو کہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کہ اللہ کی مثل کوئی نہیں کائنات میں اور وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے، اور دوسری طرف تم یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا ہے۔ تو یعنی یہ تعارض ہے، یہ ایک طرح کا تعارض اور ٹکراؤ ہے بظاہر، تو لہٰذا ہم اس کو مانتے ہی نہیں۔ لہٰذا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ حدیث حجت نہیں ہے اور وحی نہیں ہے۔ حالانکہ یہاں یہ متشابہ ہے، یہ متشابہ اور مشکل ہے، جیسے ہم نے کہا کہ مشکل الحدیث میں یہ شمار ہوتی ہے۔ تو یہاں ہم اس کو
محکم جو احادیث اور آیات ہیں قرآن کریم کی ان کی طرف لوٹائیں گے۔ بے شک۔ تو علماء کرام نے اس کے کئی ایک جوابات دیے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، جیسے میں نے عرض کی، کہ ہم اس کو متشابہ کو محکم کی طرف لوٹائیں گے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ کسی چیز کو تشبیہ دینے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ اس کی طرح تمام اجزاء میں ہر چیز میں ہے۔ مثلا حدیث میں موجود ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اول زمرۃ یدخلون الجنۃ علی صورۃ القمر، اول زمرۃ یدخلون الجنۃ علی صورۃ القمر، اور یہ جو ہے وہ صحیح حدیث ہے کہ سب سے پہلی جو، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرمایا کہ سب سے پہلی جماعت جو جنت میں داخل ہوگی وہ چاند کی صورت پر داخل ہوگی۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ کیا جیسے چاند ایک ٹکی نما ہوتا ہے گول دائری شکل کے اندر، کیا ان کی شکلیں ایسی ہوں گی؟ مطلب یہ کہ ان کے ہاتھ نہیں ہوں گے، ان کی آنکھیں نہیں ہوں گی، ان کی ناک نہیں ہوگی، ان کے اعضاء نہیں ہوں گے۔ صحیح۔ مطلب اگر ہم یہ کہیں کہ کسی چیز کو کسی چیز سے اس کی مثال بیان کرنے سے اس سے تشبیہ لازم آتی ہے ہر اعتبار سے، تو پھر یہاں بھی تو یہ موجود ہے کہ سب سے پہلی جماعت جو اہل جنت کی جنت میں داخل ہوگی وہ چاند کی صورت پر، یعنی چاند کی روشنی کے ساتھ وہ داخل ہوں گے۔ تو یہاں اس کا مطلب ہرگز بھی نہیں ہے کہ چاند کے اس کی ناک ہے، اس کی آنکھیں ہیں، یا پھر وہ ایسے داخل ہوں گے جیسے چاند ایک ٹکی نما اور اس بغیر اعضاء کے، یہ ہرگز بھی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ، چونکہ ہم نے پہلے یہ ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ موجودات میں سے ہے، اور جتنی بھی موجودات ہیں ان کی ایک صورت ہے، بے شک، اور اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے اندر، اور تقریباً اکثر اہل علم اس بات پر متفق ہیں کہ یہاں خلق اللہ آدم علی صورت ہی، یہاں جو ضمیر ہے علی صورت ہی، یہ لوٹ رہی اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف۔ صحیح۔ اب یہاں کوئی جو اہل علم ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہاں مشکل کو بات ہے ہی نہیں۔ اگر ہم احادیث کی طرف جو ہے وہ قرآن کریم کی آیات میں غور و فکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنے آپ کو سمیع اور بصیر کہا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھی سمیع اور بصیر کہا ہے۔ ظاہر ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ سورہ دہر کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرماتا ہے، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، کہ بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے ملے جلے نطفے سے، اور ہم اسے آزماتے ہیں، اور بنایا ہے ہم نے اسے سمیعا بصیرا، سننے والا اور دیکھنے والا۔ اب اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں جیسے اللہ کی ذات کو لائق ہیں، بے شک، اور انسان کے اندر نام کا مشترک ہونا، یعنی مراد سننا اور دیکھنا، یہ ایک نام ہے نا، ہم کہتے ہیں سننا اور دیکھنا۔ اب اللہ تعالیٰ بھی سننے والا ہے، اور انسان کو اللہ نے بنایا ہے، آدم علیہ السلام کو، تو اللہ تعالیٰ نے جیسے اللہ خود سننے والے ہیں، کلام کرنے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، ایسے اللہ نے آدم علیہ السلام کو بھی پیدا کیا، یہ صفات ان کے اندر بھی موجود ہیں۔ لیکن اللہ کی صفات جو ہیں وہ عالی ہیں، وہ کمال ہیں، ان کے اندر نقص نہیں ہے۔ لیکن انسان کی جو صفات ہیں ان کے اندر کہیں نہ کہیں نقص اس کے اندر پایا جاتا ہے، موجود ہے۔ جیسے کہ انسان سنتا ہے لیکن دیوار سے باہر نہیں سنتا، انسان دیکھتا ہے لیکن اگر آگے رکاوٹ آ جائے تو نہیں دیکھتا، لیکن اللہ، یعنی یہ ایک حد ہے، لیکن اللہ کی صفات کے آگے کوئی حد نہیں ہے، وہ لا محدود ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ نے آدم کو پیدا کیا ان صفات پر جو اللہ کے اندر موجود ہیں، سننا، دیکھنا، کلام کرنا۔ آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے بنایا تو وہ سننے والے تھے، بولنے والے تھے، دیکھنے والے تھے، بے شک۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنے آپ کو سمیع اور بصیر کہا ہے، وہاں اللہ نے انسان کو بھی سمیع اور بصیر کہا ہے، جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے آیت ذکر کی ہے۔ تو لیکن ساتھ اللہ نے یہ بھی کہہ دیا لیس کمثلہ شیء، اس اللہ کی مثل کوئی نہیں، وہو السمیع البصیر، اور وہ سننے والا اور بصیر دیکھنے والا ہے۔ بے شک۔ تو لہٰذا جب یہ ہم جمع کی صورت نکالیں گے آیت میں اور حدیث میں تو تعارض نہیں رہتا۔ تعارض اس اعتبار سے نہیں رہتا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سننے والا، دیکھنے والا، کلام کرنے والا بنایا، جیسے اللہ خود سنتا ہے، دیکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے، تو لہٰذا کوئی اشکال نہیں رہ جاتا۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ جو اہل ذیق ہیں، جن کے دل کے اندر کجروی اور ٹیڑھا پن ہوتا ہے، ہمیشہ وہ اس طرح کی احادیث اور آیات سے فتنہ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور فتنے میں مبتلا کرنے کی لوگوں کو کوشش کرتے ہیں کہ تاکہ لوگوں کو جو ہے حق سے دور کیا جائے۔ لیکن اہل ایمان، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا، کہ ہم ایمان لائے اور ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے، اور وہ کیا کرتے ہیں، وہ متشابہ کو محکم کی طرف لوٹاتے ہیں۔ تو یہ جو ہے وہ اس کی مثال ہے۔ تو یہاں خلق اللہ آدم علی صورت ہی،
اس سے مراد یہ کہ جیسے اللہ تعالیٰ خود سننے والا، دیکھنے والا اور اللہ کی صفات ہیں، ایسے بندے بھی صفات سے موصوف ہیں، اور آدم علیہ السلام کے اندر بھی صفات تھیں، لیکن اللہ کی صفات کے اندر کمال ہے، اور اللہ کی صفات جیسے اللہ کی ذات کو لائق ہیں، اور آدم علیہ السلام کے اندر جو اللہ نے صفات پیدا کی ہیں وہ جیسے آدم علیہ السلام کی ذات کو لائق ہیں۔ بے شک۔ شیخ صاحب، آپ نے کہا کہ عقل اور حس غیبیات کا ادراک نہیں کر سکتی، کیوں نہیں کر سکتی؟ جی، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ عقل کے دائرہ کار سے باہر ہیں۔ جیسا کہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ عقل اور حواس، فطرت، یہ جتنے بھی علم و معرفت کے مصادر ہیں، ان کا ایک جو ہے وہ دائرہ کار محدود ہے۔ محدود دائرہ کار سے آپ ان کو باہر استعمال نہیں کر سکتے، ان کی ایک کیپیسٹی ہے۔ صحیح۔ تو اب جو حواس ہیں یا حس ہے یا عقل ہے، آپ اس کو وہاں تک تو استعمال کر سکتے ہیں جہاں اس کا دائرہ کار ہے۔ اب غیبیات کا ادراک کرنا یہ ان کا دائرہ کار نہیں ہے۔ یہاں خبر پر اعتماد ہوگا، یہاں خبر پر اعتماد ہوگا، اور خبر بھی وہ ہو جو صادق و مصدوق کی طرف سے ہو۔ صحیح۔ تو لہٰذا عقل اور حس چونکہ ان کا ادراک نہیں کر سکتے اور یہ اس کے سامنے نہیں ہے۔ ہم عذاب قبر ہے مثلا، اس کو محسوس کر سکتے ہیں؟ کوئی نہیں محسوس کرتا۔ اسی طرح جنت ہے، جہنم ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، ہماری آنکھوں سے یہ اوجھل ہیں، ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے۔ اگر دیکھتا ہے انسان تو اس کے بارے میں محسوس کرتا ہے، یا مطلب کہ عقل کے اندر جب انسان کوئی چیزیں محسوس کرتا ہے تو وہ عقل تک پہنچاتا ہے، اور یہ چیزیں جو ہیں محسوسات، حواس عقل تک معلومات پہنچاتے ہیں، اور پھر عقل عمل کرتی ہے، عمل کے بعد سوچ اور فکر سامنے آتی ہے۔ صحیح۔ لیکن عقل کے سامنے جب کوئی چیز ہے ہی نہیں، آنکھوں کے سامنے، حواس کے سامنے جب کوئی چیز ہی نہیں، تو کون سی معلومات عقل تک پہنچائیں گی، اور عقل اس کے بارے میں کیا ادراک کرے گی؟ بلکہ انسان تو اپنی روح کو محسوس نہیں کر پاتا۔ انسان تو ابھی تک جو ہے وہ اتنی ترقی کے باوجود اپنی روح، انسانی روح کی حقیقت کو معلوم نہیں کر سکے، جو کہ انسان کے اندر ہے۔ بے شک۔ جو کہ انسان کے اندر ہے، آج تک اس بات پہ متفق نہیں ہو سکے کیا روح کی شکل ہے یا اس کی شکل نہیں ہے۔ اس وجہ سے آپ دیکھیں کئی لوگ جو ہے وہ روح کی شکل بنا کے دکھاتے ہیں، وہ سمجھتے کہ شاید روح کی شکل ہے، اور کئی لوگ کہتے ہیں کہ اس کی کوئی شکل نہیں، یعنی آج تک اس کی حقیقت کو معلوم نہیں کر سکے۔ تو دیگر جو غیبیات ہیں، جو ہم سے دور ہیں، جو ہم سے دور ہیں، ان کی ہم حقیقت کا ادراک کیسے کر سکتے ہیں، اور ان کے بارے میں ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کی کیفیت یہ ہے، وہ ایسے ہے، وہ ایسے ہے، وہ ایسے ہے؟ ناممکن ہے یہ۔ بے شک۔ شیخ، جو روح ہے وہ تو انسان کے اندر ہی ہوتی ہے، تو انسان جو ہے وہ عذاب قبر کو دیکھ اور محسوس کیوں نہیں کر سکتا؟ دیکھیے، عذاب قبر جو ہے اس کو مثلا جس کو عذاب ہو رہا ہے اس کی چیخیں سننا یا عذاب ہوتے اس کو دیکھنا، اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ ہے، اور کئی ایک حکمتیں اس میں پوشیدہ ہیں جنہیں علماء نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے اور ان کی وضاحت کرنے کی ضرورت کی ہے۔ چند ایک میں ہمارے ناظرین کے سامنے رکھتا ہوں۔ صحیح۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رب العالمین یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون اللہ کے بندے ایسے ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، اور کون ایسے ہیں جو غیب پر ایمان نہیں لاتے۔ یہ تو پہلی حکمت ہے، اور یہ مومنوں کی صفات ہیں کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ تو جب ایک چیز کو بیان کر دیا جائے اور انسان اللہ پہ یقین بھی رکھتا ہے، اللہ پر ایمان بھی رکھتا ہے، اس کے بھیجے گئے جو پیغام رساں ہیں، جو اس کے رسول اور انبیاء ہیں، ان کی بات کو بھی مانتا ہے، تو اب اگر انسان ان کی بات پہ یقین نہ کرے اس وجہ سے کہ چونکہ میں اس کو محسوس نہیں کر رہا، یا چونکہ میں نے اس کو دیکھا نہیں، مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ جو اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ میں اس کو دیکھوں گا تو ایمان لاؤں گا، یہ بہتر ہے، یہ جو بندہ اس لانے والے، خبر لانے والے کی خبر کو اس کے صادق و مصدوق ہونے کے بعد اس کو پتہ ہے کہ یہ سچا ہے، صادق و امین ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے خبر دے رہا ہے، وہ سننے کے فوراً بعد اس پہ ایمان لے آئے، یہ برابر ہے؟ کیا یہ اس کے برابر ہو سکتا ہے؟ قطعاً بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ اللہ تعالیٰ کا جو پیغام رساں یا جو قاصد اور نبی اور رسول ہے وہ خبر لے کر آتا ہے، اس کو فوراً مان لیتا ہے، سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت فرما برداری کی۔ لیکن ایک بندہ وہ کہتا ہے کہ نہیں، جب تک میں اپنی آنکھوں کے سامنے مشاہدہ نہیں کروں گا، دیکھوں گا نہیں، میں اس کو تسلیم نہیں کروں گا، تو یہ دونوں برابر نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون ہے جو ایمان بالغیب جو ہے وہ لے کر آتے ہیں، اور کون ہے کہ جو اس کو جو ہے وہ ٹھکراتے ہیں۔ تو پہلی حکمت تو یہ ہے۔ اس کے علاوہ علماء نے کئی اور حکمتیں بیان کی ہیں، اور کچھ احادیث کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بیان کی ہیں، جیسا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لولا اللہ تدافنوا لدعوت اللہ ان یسمعکم من عذاب القبر الذی اسمع منہ، کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو، اپنے فوت شدگان کو دفن کرنے سے باز آ جاؤ گے، تم دفن ہی نہیں کرو گے،
اگر مجھے اس چیز کا ڈر نہ ہوتا تو میں اللہ تعالیٰ سے اس بات کی دعا کرتا کہ اللہ تمہیں عذاب قبر جو ہے وہ دکھا دے اور سنا دے۔ جو جب کسی قبر والے کو عذاب ہوتا ہے تو اس کی چیخیں نکلتی ہیں، اور فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ سے دعا کر دوں اور تم یہ دیکھ لو اپنی آنکھوں سے تاکہ تمہیں یقین ہو جائے، لیکن مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ تم آئندہ سے دفنانا چھوڑ دو گے۔ اور فرمایا کہ جو میں سنتا ہوں، یعنی اس کا مطلب یہ کہ نبی کریم علیہ السلام جب کسی قبر کو عذاب ہو رہا ہوتا تھا، صاحب قبر کو، تو آپ کو اس کی چیخیں اور سب سنائی دیتا تھا، اللہ تعالیٰ سناتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اس کے اندر۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جیسے میں سنتا ہوں، اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا تمہیں بھی اللہ ایسے سنائے، لیکن چونکہ اس بات کا ڈر ہے کہ اگر تم سن لو گے تو دوبارہ اپنے اہل و عیال کو، اپنے عزیز و اقارب فوت ہونے والوں کو دفن نہیں کرو گے، تو اس وجہ سے میں یہ دعا نہیں کرتا۔ اور یہ اصل میں نبی کریم علیہ السلام نے اس وقت فرمایا کہ جب آپ ایک قبر کے پاس گئے تو آپ کی سواری نے بدکنا شروع کر دیا، حرکت میں آ گئی، وجد میں آ گئی، تو لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو آپ نے کہا یہاں کوئی قبر ہے، یہ قبریں کن لوگوں کی ہیں؟ تو کہا گیا کہ یہ تو مشرکوں کی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میت جو ہے اسے قبر میں عذاب ہوتا ہے، لوگوں کو آزمایا جاتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ تم اپنے فوت ہونے والوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ جیسے میں سن رہا ہوں ایسے تم بھی اس کو سنتے۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ میت جو ہے، جو کافر ہے، جو گناہ گار ہے، یضرب بمطارق من حدید ضربۃ فیصیح صیحۃ، کہ اس کو جب عذاب ہوتا ہے تو اسے ایک فرشتہ جو ہے وہ لوہے کے بہت بڑے ہتھوڑے سے مارتا ہے، اور جب اسے مارتا ہے تو اس کی چیخ نکلتی ہے، فیصیح صیحۃ، زور سے چیخیں مارتا ہے وہ۔ جب اس کی چیخیں نکلتی ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یسمعها من یلیہ من غیر ثقلین، نبی علیہ السلام نے فرمایا یسمعها من یلیہ غیر الثقلین، کہ اسے جو اس کے قرب و جوار میں مخلوقات ہیں وہ ساری سنتی ہیں سوائے ثقلین کے، جن و انس کے، یعنی جن و انس کے علاوہ جتنی چیزیں بھی وہاں موجود ہوتی ہیں وہ ساری اس کی چیخ و پکار کو سنتی ہیں۔ اور یہ آپ ان لوگوں سے پوچھیں جو چرواہے ہیں، جو بھیڑ بکریاں چراتے ہیں یا مطلب کہ مویشی چراتے ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ جب وہ کسی قبرستان کے پڑوس میں جا کر مویشیوں کو، بھیڑ بکریوں کو چراتے ہیں تو اچانک آپ نے دیکھا ہوگا، میں نے خود اس چیز کا کئی دفعہ مشاہدہ کیا ہے کہ وہ جب قریب قبرستان کے آتی ہیں تو بسا اوقات وہ چرتے چرتے اچانک ڈر کے بھاگنا شروع ہو جاتی ہیں، ایسے اچانک، بلکہ کئی لوگوں نے اس بات کا مشاہدہ کیا ہے، اچانک وہ ڈر کے ایسے زور سے بھاگتی ہیں جیسے ان کو کسی نے کسی چیز سے زور سے مارا ہو۔ تو اس کی وجہ شاید یہی ہے کہ وہ چونکہ وہ اس جو عذاب قبر میں مبتلا لوگ ہیں ان کی چیخ و پکار کو سن رہے ہوتے ہیں اور وہ سن کر برداشت نہیں کر پاتے۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ جب وہ اس چیز کو برداشت نہیں کر پاتے تو اگر انسان کسی انسان کے عذاب میں مبتلا ہونے کو دیکھ لے اور اس کی چیخ و پکار کو سنے تو اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ اسی طرح عذاب قبر کے بارے میں ہمیں اس وجہ سے بھی نہیں بتایا گیا، ہمیں نہیں دکھایا جاتا، ہمیں جو ہے وہ اس وجہ سے بھی ہم اس کا مشاہدہ نہیں کر سکتے، چونکہ ایک تو ہم اسے برداشت نہیں کر سکتے چیخ و پکار کو اور ان چیزوں کو، دوسرا یہ کہ اس کے اندر میت کی پردہ پوشی ہے، ایسی میت کی، فوت ہونے والے کی اللہ پردہ پوشی کرنا چاہتے ہیں۔ مجھے بتائیں کہ اگر ایک فوت ہونے والے، ہر فوت ہونے والے کے بارے میں پتہ چل جائے کہ اس کو یہ عذاب ہو رہا ہے، اس کو یہ عذاب ہو رہا ہے، تو وہ تو بدنام ہو جائے گا لوگوں کے اندر، بجائے اس کے لیے کوئی دعا کرے، اس کے لیے کوئی بخشش کے لیے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے، لوگ اس کو بد دعائیں دینا شروع ہو جائیں گے، اس کے بارے برا بھلا کہنا شروع ہو جائیں گے۔ پھر وہ جو حساب کا دن ہے اور سزا جزا کا تو تصور ہے، اس کی تو ضرورت ہی نہیں پھر۔ جی، تو گویا کہ اس کی سزا جو ہے وہ اس بدنامی تو اس کی معاشرے کے اندر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ بندے کی جو ہے وہ دنیا کے اندر لوگوں کے سامنے پردہ پوشی کرے، تو اگر اللہ تعالیٰ عذاب کو دکھا دے تو اس کی وہ پردہ پوشی تو نہ رہی۔ اس وجہ سے اللہ چاہتا ہے کہ اس کا معاملہ آخرت کے سپرد کر دیا جائے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے سپرد ہے، وہ جنتی ہے یا جہنمی ہے، ہم اس کے بارے کو فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح اگر کسی کو عذاب ہوتے ہم دیکھ لیتے تو مجھے یہ بتائیے کہ اس کے جو اہل خانہ ہیں، اس کے جو عزیز و اقارب ہیں، ان کے شرم سے سر جھک جاتے، ان کے شرم سے سر جھک جاتے، لوگ ان کو کہتے دیکھو تمہارا فلاں بڑا نمازی بنا پھرتا تھا، بڑا فلاں تھا، لیکن دیکھو اس کو تو عذاب ہو رہا ہے، اس کی کیفیت تو قبر کے اندر یہ ہے۔ تو ان کے لیے بھی ایک شرم کی بات تھی
جیسے کہ اب بعض لوگوں کے دنیا میں گناہ ظاہر ہو جاتے ہیں، جی آپ دیکھیں میڈیا کے اوپر آ جاتے ہیں، بالکل ایسے اگر کسی کا کوئی اسکینڈل سامنے آ جاتا ہے تو آپ دیکھیں کہ اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے، لوگ نہیں چھوڑتے. تو اگر پورے کسی کو خاندان کی کیفیت کیا ہوتی ہے. بالکل تمام عزیز و اقارب کی، دوستوں کی، سب کی کیفیت ہی ہوتی ہے. تو اگر کسی کو عذاب قبر اس ہوتے جو ہے وہ دیکھ لیا جائے تو اس کی کیا کیفیت ہوگی، اور اس کے گھر والوں کی، عزیز و اقارب کی کیفیت کیا ہوگی. تو وہ صبر نہ کر پائیں گے. مطلب کہ اگر دیکھ لیں گے، ایک تو شرم سے ان کا سر جھک جائے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کو نیند ہی نہیں آئے گی، ان کو بے قراری ایک ان کی جو ہے وہ زندگی کے اندر پیدا ہو جائے گی، اطمینان ختم ہو جائے گا، ہیبت اور خوف اور نیندیں اڑ جائیں گی، ہمیشہ ان کے سر کے اوپر سوار رہے گا. اور یہ ساری چیزیں ان کے یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ ان کی زندگی کے اندر جو ایک قرار ہوتا ہے، جو سکون ہوتا ہے، یہ ختم ہو جائے گا ان چیزوں کی وجہ سے. تو یہ چند ایک حکمتیں ہیں جو علماء کرام نے جس کی طرف اشارہ کیا ہے، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خاص فضل و کرم کرتے ہوئے، شفقت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ یہ ہمیں نہیں دکھاتا اور ہمیں نہیں سناتا کہ کہیں ہماری زندگی جو ہے وہ اس کے اندر بے قراری نہ آ جائے، اور ہماری زندگی کے اندر جو ہے وہ اطمینانیت جو ہے، یہ سکون، یہ ختم نہ ہو جائے. صحیح، بہت شکریہ شیخ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں مزید برکت نازل فرمائے. ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، جس کے اندر ہم نے بات کی کہ جو مشکل الحدیث کے اسباب اور جو تعامل کے قواعد ہیں، ان کے اوپر ہم کس طرح عمل پیرا ہو سکتے ہیں اور ان کو کس طرح سمجھ سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم اپنے دیگر پہلوؤں کے ساتھ حاضر ہوں گے اپنے اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے آپ ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.